روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی بھی تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے، جنگل کی طرف۔ اس سے پتہ چلا عید کی نماز باہر گاؤں سے، بستی سے ادا کرنا سنت رسول اللہ ہے، لیکن بستی میں بھی مسجد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ راوی کو اس میں شک ہے کہ وہ عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، شک ہے، کوئی سی ایک تھی، یا تو ہماری زبان میں میٹھی عید تھی یا بقرہ عید تھی۔ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فمر علی النساء، تو عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھیں، کس لیے؟ نماز نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ وہاں پر دعا جو ہوتی تھی اس دعا میں وہ عورتیں شامل ہو جایا کرتی تھیں، اور پھر خطبے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ فقال یا معاشر النساء، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے؟ کہ تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ کرنے سے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے بعض مرتبہ انسان جہنم سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فقلنا وبما، یا رسول اللہ، تو عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، عورتیں ہی جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنے والے واقعات کی بھی خبر ہے اور گزرے ہوئے کی بھی خبر ہے۔ ابھی تک جہنم میں کوئی گیا نہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ جہنم میں کون جائے گا، یہ بھی علم ہے عورتیں زیادہ جائیں گی یا مرد زیادہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ عورتیں جہنم میں اس لیے زیادہ جائیں گی کیونکہ یہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، لعنت زیادہ کرتی ہیں۔ ذرا سی بچوں پر غصہ آ جائے تو لعنتیں دینا شروع کر دیتی ہیں، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو لعنتیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر پوری زندگی عورت کو عیش و عشرت میں رکھے، لیکن ایک دن تھوڑی سی کمی ہو جائے تو عورت کہتی ہے کہ آج تک مجھے سکھ ہی نہیں ملا اس گھر کے اندر، اتنی ناشکری کرتی ہیں شوہروں کی۔ اس لیے ان دو وجہوں کی بنیاد پر، ان دو وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک تو لعن طعن کرنا، کوسنا کوٹنا، ایک دوسرے کو لعنت کرنا، اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، ان دو وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں۔ آگے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب لب الرجل۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے زیادہ، ان عورتوں سے فرمایا کہ تم سے زیادہ میں نے کسی کو ناقص العقل اور ناقص الدین نہیں دیکھا، جس کی عقل بھی کم ہو اور جس کا دین بھی کم ہو۔ ایسا نہیں دیکھا جو ایک
مضبوط آدمی کی مت کو پھیر دے. کتنا بھی بڑا عقل مند آدمی ہو، عورت اسے چکر کھلا کے پھینک دیتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا عورتوں سے زیادہ میں نے کوئی نہیں دیکھا جو کسی مرد کو چاہے کتنا ہی بڑا عقل مند کیوں نہ ہو اس کے بھی دماغ کو گھما کے رکھ دیتی ہے. بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی مت کو عورت پھیر دیتی ہے. تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے، ہماری عقل میں کمی کس طرح ہے اور ہمارے دین میں کمی کس طرح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھا ہے. کہیں پر گواہی کی ضرورت ہو تو شریعت نے کہا کہ 2 مرد گواہی دیں، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں بلکہ ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ میں 2 عورتیں مل کر گواہی دیں گی، یعنی 2 عورتیں مل کر ایک مرد کی برابر ان کی گواہی بیٹھے گی. تو پتہ چلا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھا ہے. تو اس سے عورت کی گواہی آدھی کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ عورت کے اندر عقل کم ہوتی ہے. تو پتہ چلا عورت کی عقل میں بھی کمی ہے. اور دین میں کمی یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عورتوں سے کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے، حائضہ ہوتی ہے تو وہ اس وقت نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے. کچھ دن عورتوں پر ایسے ہوتے ہیں مہینے میں کہ نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. تو پتہ چلا مرد تو پورے مہینے نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا، عورت نہیں رکھ سکتی. تو یہ اس کے دین کی کمی ہے. تو عورتوں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ کمی ہے. اللہ اکبر. اچھا اس حدیث سے یہ مت سمجھنا کہ ہر عورت کے اندر عقل کم ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ مت سمجھنا کہ ہر مرد کے اندر عورت سے زیادہ عقل ہوتی ہے. نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی پیاری بیوی رضی اللہ تعالی عنہا. بعض عورتیں ایسی عقل مند ہو جاتی ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں اکثر، اور مرد جو ہیں اکثر زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہر عورت کم عقل ہو، نہیں، بڑی بڑی تیز عقل والی بھی پڑی ہیں. اس سے یہ نہیں کہ ہر مرد عقل مند ہو، نہیں، بڑے بڑے بدھو بھی پڑے ہیں، بدھو جنہیں کہو کچھ اور سنتا کچھ ہے. اللہ اکبر. اچھا اگلی روایت سنو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی، حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ارشاد فرمایا. ایک ہوتی حدیث قدسی. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. اچھا قرآن بھی تو وہی ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا. قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے حضرت جبریل کے ذریعے حضور پر آیا ہے. لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ کبھی کبھی نیند میں بھی خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیتا ہے اپنے پیارے حبیب کو. یہ ہوتی ہے حدیث قدسی. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہم سب ابن آدم کہلاتے ہیں. پوری دنیا کے انسان ابن آدم کہلاتے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، سب ان کی اولاد ہیں، تو سب کے سب ابن آدم کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے. اللہ اکبر. میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے. اب آپ کہو گے کہ انسان اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، لوگ مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ انسان اللہ کو گالی دے. اللہ اکبر. اب اس کی تفسیر آگے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی. انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے نا
کہ اللہ نے جس طرح مجھے پہلے پیدا کر دیا اب دوبارہ نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ تو اور آسانی سے پیدا کر سکتا۔ کوئی آپ چیز لیں جسے آپ سب سے پہلے بنائیں، اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، اس کا کوئی ماڈل نہ ہو، تو وہ مشکل ہوگی بنانا۔ لیکن جب کسی کا سانچہ ہمارے پاس ہے، کسی کا نمونہ ہمارے پاس ہے، دوبارہ اسے دیکھ کر بنانا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے بغیر نمونے کے پیدا فرما دیا، وہ زیادہ مشکل تھا۔ جب یہ کام کر دیا تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ بے شک کر سکتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے یہ جب تمام مٹی ہو چکے ہوں گے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کہنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ اچھا، اور رہا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، تو آگے حدیث میں ہے وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھ کو گالی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا الاحد، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، الصمد، میں بے نیاز ہوں، الذی لم الد، جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم اولد، اور نہ جو کسی سے جنا گیا، نہ جو کسی سے پیدا کیا گیا، نہ جس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لی کفوا احد، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور میرا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر والا ہے، نہ کوئی میرے برابر ہے۔ اور لوگ اللہ کا بیٹا مان کر، اللہ کی بیٹیاں مان کر اس کو گالی دیتے ہیں۔ کفار جو کافر ہیں یہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اور عیسائی جو ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عزیر کا نام شاید پہلے میں نے واقعہ بتایا تھا کہ باپ 40 سال کا اور بیٹا 120 سال کا اور پوتے 80 یا 90 سال کے، یہ وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ مجھ کو گالی دیتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، احد یعنی اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میرا کوئی باپ ہے، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تھی حدیث قدسی۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے پریشانی دیتا، مجھے تکلیف پہنچاتا، کب؟ جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کتنا برا زمانہ آ گیا، یہ کہنا جائز نہیں، یہ کہنا حرام ہے، کتنا برا زمانہ آ گیا معاذ اللہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنو فوراً اسے ٹوک دو، یہ حرام ہے، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی شریعت رسول اللہ نہیں دیتی۔ بلکہ جس نے یہ کہا نا کہ زمانہ کتنا برا زمانہ آ گیا، زمانے کو گالی دی، تو اس نے اللہ کو پریشانی پہنچائی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے پریشانی پہنچاتی ہے، کب؟ جب وہ زمانے کو گالی دیتی ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، وہ زمانے کو نہیں، مجھے گالی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے زمانے کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِيَدِ الْأَمْرِ، تمام معاملات میرے دست قدرت میں ہیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہوتا ہے۔ اقلب اللیل، میں رات، اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہوں، دن جاتا ہے رات آتی ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، گرمی جاتی ہے سردی آتی ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، سردی جاتی ہے گرمی آتی ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ زمانہ جو بدل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے بدل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمانہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور زمانے کو گالی دینے والا گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، اور یہ کفر تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔
ایک روایت اور سنو، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے زیادہ بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کن باتوں پر؟ کہ جن باتوں کو وہ خود سنتا ہو اور ایسی باتیں ہوں جو اسے پریشانی دیتی ہوں، ایسی باتیں ہوں جو اس کے شان کے لائق نہ ہوں۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہیں کہ اس نے اولاد بنا لی، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کتنا صبر کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ ورنہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی باتیں کریں، اللہ چاہے تو انہیں رزق نہ دے، لیکن یہ اللہ کتنا صبر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق بھی دے رہا ہے اور انہیں معاف بھی فرما رہا ہے۔ اور یہاں صبر سے مراد یہ مت سمجھنا جو انسان مجبوری میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ایسے جملے کفریہ کلمات سننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ان پر فرماتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے